فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قریب الحدیث۔ معزز حاضرین، دعا کے آداب ہم سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم دو ادب جانے تھے۔ پہلا ادب یہ کہ دعا کرتے سمے دعا کی قبولیت کا یقین رہنا چاہیے، اور دوسرا ادب یہ جانا تھا کہ ہم پورے تضرع، خشوع، خضوع کے ساتھ جھکاؤ میں آ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ یہ کل دو ادبوں کو ہم جانے تھے۔ آج ایک اہم ادب جو دعا کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے سمے ہلکے آواز میں دعا کرنا، آہستہ آواز میں دعا کرنا، چلا کر کے، زور سے یا بلند آواز سے۔ جیسے مساجد میں دیکھا جاتا ہے، کچھ لوگ دعا کرنے لگتے ہیں، دعا کرتے کرتے زور سے کرنے لگ جاتے ہیں دعا، تو یہ ادب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود حکم ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تمہارے رب کو تم کیسے پکارو؟ ایک تو تضرع کے ساتھ، پھر جو ہے ہلکی آواز میں، تنہائی میں پکارو، ہلکی آواز میں پکارو اللہ تعالیٰ کو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں جا رہے تھے، ہم صحابہ اکرام سفر میں جا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے۔ جیسے ہی سفر میں جاتے سمے اونچا مقام آتا، چڑھتے چڑھتے اونچا مقام آتا، تو ہم لوگ حللنا وکبرنا، لا الہ الا اللہ کہتے تھے اور اللہ اکبر کہتے تھے، وارتفعت اصواتنا، یہاں تک کہ ہمارے آوازیں بلند ہو گئی، یعنی بلند آواز میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس طرح جو ہے ہماری آوازیں بلند ہو گئیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اربعوا علی انفسکم، تم آہستہ پکارو، فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی گونگے کو نہیں پکار رہے ہو، اللہ اکبر، بلند آواز سے جو تم ذکر کر رہے ہو، کسی گونگے کو نہیں کر رہے ہو، کس کو کر رہے ہو؟ سننے والے کو کر رہے ہو۔ ولا غائبا، نہ ہی کوئی غائب شخص ہے، بلکہ اللہ کی ذات عرش پر موجود ہے، اس کی سماعت ہر جگہ، اس کا علم ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، کسی غائب کو تم نہیں پکار رہے ہو، اور انہ معکم، یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہے، مطلب اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، پرسنلٹی اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے کہاں ہیں؟ عرش پر ہیں۔ اللہ کا علم دنیا کے ہر جگہ، گوشے گوشے میں اللہ کا علم پھیلا ہوا ہے۔ انہ معکم انہ سمیع قریب، یقیناً وہ سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ قرآن نے کہا شہرک سے زیادہ قریب۔ بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ دعا کرتے سمے کیسے کرنا ہے؟ ہلکے آواز میں دعا کرنا، آہستہ الفاظ میں دعا کرنا۔ اب اگر زبان بھی ہلا رہے ہیں تو اپنی آواز سب دل ہی دل میں رہنا، اندر ہی رہنا، آواز باہر نکلنا ہی نہیں، ایسے دعا کرنا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہلکی آواز میں دعا کرنے کے 10 فائدے بتائے ہیں، ہلکی آواز سے دعا کرنے کے 10 فائدے بتائے ہیں۔ آپ بتاتے ہیں کہ پہلا فائدہ یہ ہے ہلکی آواز کرنے سے، ہلکی آواز سے دعا مانگنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہلکی آواز سے دعا کرنے والا، آہستہ آواز سے دعا کرنے والے کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مخفی، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہوتا۔ اور اس کی دعا کرنے کا بھی مطلب یہی، ایک آدمی دل ہی دل میں دعا کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو دعا کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جبکہ دوسرا آدمی جو زور زور سے دعا کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے زور زور سے دعا کرنے سے یہ مطلب نکلے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سنائی نہیں دیتا،
اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مخفی نہیں ہے تاکہ اللہ سن لے، اس لیے زور زور سے مانگ رہا ہے، تو یہ چیز آ سکتی ہے۔ اسی طرح سے آہستہ پکارنے میں ادب و احترام ہے۔ آہستہ دعا کرنے میں کیا ہے؟ ادب ہے، احترام ہے اس میں، کیونکہ آپ دیکھیں دنیا کا معاملہ بھی، دنیا کے اگر کسی بادشاہوں کے پاس جا کر کے کہیں، یا پھر ہمارا کوئی حکومتی کام کروانا ہے، ہاں کسی پولیس اسٹیشن میں بھی جا کر کے اگر ہم پاسپورٹ کے سلسلے میں بھی چلے جائیں، پولیس اسٹیشن جا کر کے زور سے بولیں گے کہ ہم ہاں یہ کام کر دو، ہمارا یہاں پر دستخط کر کے دے دو، بولیں گے؟ ہم نہیں بولیں گے، بڑے حصے ادب سے کھڑے ہو کر کے کر دیجیے سر، ہو گیا سر، تو ایک دم جھکاؤ میں آ کر کے کہتے۔ تو یہ دنیا کا معاملہ جب ایسا ہے تو با اللہ رب العزت وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کے لیے اونچی مثالیں ہیں، یہ سب گھٹیا مثالیں ہیں سب دنیا کی، اس کے لیے تو اونچی مثالیں ہیں، تو اللہ رب العزت کے سامنے بدرج اولا اگر آہستہ آواز سے ہم دعا کریں گے تو اس دعا میں ادب اور احترام ظاہر ہوئے گا۔ اسی طرح عاجزی ظاہر ہوئے گی آہستہ پکارنے سے، خشوع ظاہر ہوئے گا، جبکہ زور سے اگر کوئی بات کریں گے تو عاجز انسان بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اگر کوئی زور سے بات کر رہا ہے متکبر بولتے ہیں آدمی، کیا بولتے ہیں؟ کتنا مغرور ہے نا بھیا آدمی، کتنا غرور ہے نا اس کو، کتنا گھمنڈی ہے۔ اگر کوئی کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں۔ کیسے ہیں جی؟ اچھے ہیں جی۔ ایسے اگر کوئی زور سے بات کرتا ہے، کون ہے؟ کہاں سے آیا یہ آدمی اتنا زور سے بات کرتا ہے؟ ویسے ہی دعا میں اگر کوئی آہستہ پکارے گا تو آٹومیٹک کیا آئے گی؟ خشوع آئے گی۔ اللہ کے سامنے خشوع ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، عاجزی ہونا چاہیے، تو آہستہ دعا کرنے کا یہ فائدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آہستہ دعا کرنے سے یہ بھی چیز معلوم ہو جائے گی کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ قریب ہے ہمارے سے، جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ ذات قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ادعوا ربکم فاستجب لکم، تم اپنے رب کو پکارو وہ تمہارا جواب دے گا، مطلب اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ تو آہستہ پکارنے سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت قریب ہیں۔ اسی طرح زور سے دعا کرنا اور آہستہ دعا کرنے کا نقصان، زور سے دعا کرنا، آہستہ دعا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر زور زور سے دعا کریں گے تو لمبی دعا نہیں کر سکتے، ہم تھک جاتے ہیں، زبان اکتا جاتی ہے، آدمی ٹائرڈ ہو جاتا ہے زور 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 سے مانگ کر کے دعا۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی دعا آہستہ مانگتا ہے تو لمبی دعا اللہ تعالیٰ سے جم کر کے ایک سوئی کے ساتھ جو بھی چیزیں مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے جائیں گے اور اکتا بھی نہیں جائیں گے۔ اس کے بالمقابل اگر زور سے مانگیں گے تو فوری طور پر اکتا جائیں گے۔ اسی طرح زور سے مانگنے کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ دوسروں کو پریشانی ہوگی، خلل ہوگا۔ ہاں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ دعا کر رہا ہے اذان اور اقامت کے درمیان، اللہ مجھے وہ دے، اللہ زور 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 سے، اب اس کو سامنے والے بازو والے کو سنائی دے رہا ہے، اس کی نماز میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈسٹربنس ہو رہا ہے۔ کوئی ذکر کرتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اس کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو دوسروں کو کیا ہے؟ اس سے خلل ہوتا ہے۔ ہماری شریعت یہ سکھاتی ہے کہ ہماری عبادت میں دوسروں کو کبھی کسی کو خلل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر تم زور سے دعا کریں گے، آپ کی دعا جو آپ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے راز بھی نہیں رکھ سکتے ہم، راز بھی کیا ہو جاتا ہے؟ فاش ہو جاتا ہے زور سے مانگیں گے۔ اے اللہ مجھے اولاد دے، اللہ مجھے جو ہے پیسے دے، مال دے، وغیرہ وغیرہ، کوئی زور سے مانگتا ہے تو آجو بازو والے سب سن لیتے ہیں۔ اب راز اللہ اور بندے کے درمیان راز رہتا ہے؟ یہ راز نہیں رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ اگر کوئی آپ سے جلنے والا ہو، آپ سے حسد کرنے والا ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی چیزیں مانگیں گے تو حسد کرنے والا آپ سے اور زیادہ حسد کر سکتا ہے، بغض کر سکتا ہے۔ آپ نے مال مانگا، اگر آپ سے جلنے والا ہو تو وہ فوری طور پر بدعا کرے گا، اللہ اسے مال مت دے، اللہ اسے یہ مت عطا کر، اللہ اسے وہ مت عطا کر، جو بھی چیزیں مانگ رہا ہے اللہ اس کو مت عطا کر، تو یہ والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے ذکر کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ذکر بھی تم خفیہ طور سے کرو، ہلکی آواز میں کرو۔ اب دعا بھی کیا ہے؟ ایک دعا کیا ہے؟ ایک ذکر ہے، عبادت ہے نا دعا، تو دعا بھی کیا ہو گئی؟ عبادت ہے اور ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے اذکار کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کا ذکر ہلکی آواز میں کرو۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آخری سے پہلی والی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ، تم اللہ تعالیٰ کو تضرع کے ساتھ ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، خفیہ چھپ کر
تنہائی میں ذکر کرو اللہ کا، اور اسی طرح دون الجہری، بغیر آواز کو بلند کیے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ جب ذکر کے متعلق اللہ تعالیٰ کہہ دیا کہ بلند آواز کے بغیر ذکر کرو، تو دعا بھی ایک بڑا ذکر ہے، تو دعا بھی ہم آہستہ آواز میں کرنا چاہیے۔ اور ایک آخری فائدہ جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ آہستہ کرنے سے اس میں اخلاص ہوتا ہے، بالمقابل زور سے کرنے سے اس میں ریاکاری ہو جاتی ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے، کچھ اور ہی مانگنا رہتا ہے، اسے بازو والے کو دیکھ کر کے اور زیادہ مانگے گا، ریاکاری کرنا شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے، چانس ہو سکتی ہے ریاکاری کرنا شروع کر دے۔ بالمقابل اس کے جو آہستہ پکارے گا وہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے اندر اخلاص رہے گا، وہ اللہ کو آہستہ پکارے گا۔ تو یہ ایک اہم ادب ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ہلکے آواز میں دعا کریں۔ افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے کہ ہمارے کئی مسلمان بھائی جو کہ دعا میں بدعت کیا ہے، جماعت کے ساتھ دعا کرتے ہیں، سلام ہو گیا فوری طور پر پوری جماعت کی شکل میں دعا کرتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ بدعت ہے، کیونکہ نہ نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ دوسرا، آپ دیکھیے جتنے آداب میں بتا رہا ہوں وہ پورے آداب سے بالکل خلاف ہے۔ زور سے دعا کرنا ہو گیا، ہاں، اور امام صاحب کچھ اور مانگ رہے ہیں، مقتدی کہیں اور خیال میں آمین کہہ رہا ہے، کسی اور بات کو آمین کہہ رہا ہے، وہ جمع کے صیغے میں مانگ رہے ہیں یا واحد کے صیغے میں مانگ رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں معلوم کیا مانگے کیا نہیں مانگے، بس اس کو نماز کا ایک حصہ سمجھ کر کے آمین آمین کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے جب مانگ رہے ہیں تو پورے ہوش و حواس میں رہنا، احساس رہنا، ہم کبھی عدم احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جس کو پکار رہے ہیں بہت ہی اونچی والی ذات ہے وہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو آداب کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہلکے اور دھیمی آواز میں اللہ سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے پاس گڑ گڑانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عبادتوں کو، روزوں کو، نمازوں کو، سجدوں کو، تلاوتوں کو، رکوع کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔